جماعت احمدیہ کی اور ان کے اوپر ایک وکٹمائزیشن کی اور ون سائیڈڈ وکٹمائزیشن کی، کیا کہیں گے آپ؟ مبشر صاحب، جب بھی آپ ریاستی معاملات میں، حکومتی امور میں مذہب کو لائیں گے تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ آتا جائے گا وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ریاست سے مطالبہ کیا گیا کہ احمدیوں کو اقلیت ڈکلیئر کریں۔ بے شمار مرتبہ اس ایشو کو مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے حق میں استعمال کیا۔ آخر کار بھٹو صاحب نے یہ مسئلہ ختم کر دیا کہ جو کام نہیں ریاست کا، کسی کو اپنے کسی شہری کے ایمان کا فیصلہ کرنا، یہ ریاست کا کام نہیں ہے، یہ اس مذہب کے علماء کرام کا کام ہے، یہ اکابرین کا کام ہے۔ ریاست has no business with individuals' faith and religion۔ خیر، یہ ہو گیا، اب ہو گیا ہے، وہ اقلیت ہو گئے ہیں تو اب وہ پاکستانی تو ہیں، انہیں پاکستانی دے لیں، وہ نہیں دیا جا رہا۔ یہاں پر بس نہیں ہے، ان کو اقلیت ڈکلیئر کرنے کے بعد اب شیعہ کافر ہے، لٹریچر چھپ رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے بم ان پر چلائے جا رہے ہیں۔ صرف ڈیرہ اسماعیل خان سے مجھے فون آتے رہتے ہیں اور وہ روتے ہیں بیچارے، فون کرنے والے اکثر، وہ کہتے ہیں جی آج پھر مارے گئے۔ حتیٰ کہ ایک بیچارے جس کو قتل کیا گیا تھا شیعہ کو، اس کا جنازہ جا رہا تو جنازے میں جا کے بم چلا دیا۔ اب یہ کافر ہے، آپ انہیں بھی کافر قرار دے دیں، اس کے بعد ملا باز نہیں آئے گا، اس کے بعد وہ نئے کافر ڈھونڈے گا۔ ان کا کام ہی مسلمانوں کے اندر سے کافر پیدا کرنا ہے اور پھر انہیں مارنا۔ بات کرتے ہیں ویری کوئکلی، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے مولانا ظفر علی خان صاحب کی بات کی تھی، ظفر احمد خان صاحب کی، قائد اعظم کے ساتھیوں میں، سر ظفر اللہ خان صاحب کی، اور ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام آئی مسٹ ٹیل یو از اے پرائڈ آف پاکستان، یعنی اگر کسی کو ان کے اوپر کوئی شک ہے تو وہ اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ پروفیسر عبدالسلام جو ہیں انتہائی قابل احترام اور دنیا کے مانے ہوئے اسکالر، نوبیل پرائز، آپ کو یاد ہوگا انہیں نوبیل پرائز جب ملا تھا وہ پاکستان آئے تھے کہ یہاں وہ سیٹ اپ کریں گے ہائر ایجوکیشن سائنسز میں ایک یہاں انسٹیٹیوشن بنائیں گے۔ انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ مسلمانوں کو خراب کرے گا۔ انہوں نے جا کے پنجاب یونیورسٹی کے وہ پڑھے ہوئے تھے، اٹلی میں، پنجاب یونیورسٹی اٹلی میں انہوں نے قائم کیا، اور وہاں پر بطور خاص سب سے زیادہ مسلمان لڑکے ہی داخل کیے جاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے، ویری کوئکلی، اور بتاؤں اس شخص نے جو بتایا، اسے کہا، وہ بالکل ایک نئی تھیوری لے کر آئے تھے سائنس کی جو ان سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس تھیوری کی طرف کیسے گئے تو انہوں نے کہا میں قرآن پاک پڑھ کے گیا۔ اس کا تو اس طرح کا تھا جذبہ، لیکن یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے ایک سوئی تک ایجاد نہیں کی، یہ پتہ نہیں جس مذہب میں علم حاصل کرنے کے لیے بے شمار ہدایات دی گئی ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، علم کی بے پناہ تعریف کی گئی، علم کے رتبے کا ذکر کیا گیا، وہ تو ایک سوئی ایجاد نہیں کر سکے۔ اور جو شخص کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے یہ تھیوری حاصل کی ہے، اس پہ نوبل پرائز لیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کی جماعت کے ایک بڑے سرگرم کارکن تھے جی، دت صاحب ان کا نام تھا، اور غالباً ان کے کچھ خطوط بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے قائد اعظم کو کنونس کیا لندن میں جب وہ تھے کہ وہ واپس آئیں اور پاکستان موومنٹ میں مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس میں شامل ہو کے اپنا رول نبھائیں۔ تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جب ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، مہاجر، ان ساری اینٹیز کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، فیڈریشن کی بات ہونی چاہیے، تو کیا پھر صرف پاکستانی کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ جی نہیں، خیر یہ غلط مطالبہ ہے۔ جو شخص جس خطے کا رہنے والا، جس نسل سے تعلق رکھنے والا، جس زبان کا بولنے والا ہے، وہی اس کی شناخت۔ نہیں، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا کہ وہ پاکستان کے اوپر تو حاوی نہیں ہوئے گا نا، وہ اس کا سب سروینٹ ہوئے گا نا، وہ پارٹنر ہوگا۔ پارٹنر ہو گیا جی، تو اسی طرح ہر مذہب والا پارٹنر نہ ہو گیا، پاکستان فیڈریشن ہے تو اسی طرح ہر فیتھ والا پارٹنر نہ ہو گیا۔ پاکستان میں پارٹنرشپ ہے، سب ہم سب کی، خواہ وہ مسلم ہے خواہ غیر مسلم ہے، ہم سب کا وطن ہے۔
اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. نذیر ناجی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود اس. آپ سے میں نے آج بڑا سیکھا ہے. اینڈ وہ حسن اسحار صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ اردو زبان میں اگر کسی کو کالم نگار کہلانے کا حق ہے تو وہ نذیر ناجی ہے. ناؤ آئی نو کہ وہ آپ کو اتنا بڑے بڑے لوگ آپ کا اتنا پاس کیوں کرتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے حسن اسحار صاحب کی. جی